السلام علیکم ویورز، آپ سب کو لرن فرینچ پلس پلس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں آپ میرے ساتھ انتہائی آسان طریقے سے آہستہ آہستہ ریلیکسڈ موڈ میں فرینچ زبان سیکھیں گے۔ پلس پلس والے پارٹ میں آپ دیگر چیزیں جیسے کہ فرانس میں ایجوکیشن، فرانس میں رہنا، وہاں کی سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنا، فرینچ نیشنلٹی کیسے لی جائے، ان سب چیزوں کے متعلق معلومات آپ کو ملیں گی۔ جو طریقہ ہے وہ بہت سادہ رہے گا، میں اپنے ویژولز بھی نہیں ڈال رہا اور نہ ہی کوئی فینسی آرٹ ورک سے پریزنٹیشن کو مزین کر رہا ہوں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو کوئی ڈسٹریکشن فیل نہ ہو اور آپ کی تمام توجہ فرینچ زبان کی بیسکس کو سیکھنے پر مرکوز رہے۔ فرینچ زبان کی انٹریکیسیز میں ایسے سمجھاؤں گا جیسے کسی بچے کو سمجھاتے ہیں، تھوڑی سی ریپیٹیشن آپ کو شاید زیادہ محسوس ہو، لیکن میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لینگویج کو سیکھنے کے لیے بالکل بچے بن جائیں، لرننگ کی نیچرل ٹینڈنسی رکھیں اور غلطی کرنے سے بالکل نہ گھبرائیں۔ چیزوں کو ٹرائی آؤٹ کریں، پریکٹس کریں۔ ظاہر ہے تھوڑی پرابلمز آئیں گی شروع میں، اسپیشلی جو پروننسیشن کا پارٹ ہے وہ شروع میں تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن آئی ایشور یو کہ بہت ہی ایزی ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے۔ دماغ پہ ایڈیشنل بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اور خود بخود آپ کی زبان رواں ہو جائے گی۔ میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہندی رہے گا، لیکن ریفرنس لینگویج ہمیں انگلش رکھنی پڑے گی کیونکہ دونوں کے لیٹن الفابیٹس ہیں۔ جہاں بھی ممکن ہوا ہم دونوں زبانوں کے درمیان ایکویویلنس کو اسٹیبلش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے بھی آسانی ہو اور ریٹین کرنے میں بھی۔ فرینچ زبان سیکھنے کی ابتدا کرنے سے پہلے کچھ گراؤنڈ ورک ضروری ہے۔ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے موٹیویشن کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی آپ تمام پوائنٹس لکھ لیں کہ آپ وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے آپ جب بھی ڈھیلے پڑنے لگیں تو ان پوائنٹس کو ری وزٹ کرنے سے آپ کا موٹیویشن لیول پھر سے ہائی ہو جائے گا۔ آپ میں سے ہر ایک کی فرینچ زبان سیکھنے کی اپنی وجوہات ہوں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ 10 اسٹینڈرڈ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہیں، اور اگر یہ پوائنٹس آپ کو فلی موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہوپ فلی ہمارا یہ فرینچ زبان کو سیکھنے کا جرنی کنٹینیو رہے گا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں میں سے اکثر اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ فرینچ زبان کا شمار دنیا کی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ 5 بر اعظموں میں 30 کروڑ لوگ فرینچ بولتے ہیں، اور انگریزی کے بعد یہ دوسری زبان ہے جو ایز اے فورن لینگویج سیکھی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں یہ اوور آل 5ویں نمبر پر ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا انٹرنیشنل جاب مارکیٹ سے متعلق ہے۔ آپ کو انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں فرینچ زبان جاننے کا بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج ملے گا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مجھے جاب میں پریفرنس دی گئی ہے فرینچ زبان جاننے کی وجہ سے۔ اگر آپ روانی سے نہیں بھی بول سکتے پھر بھی آپ کا فرینچ زبان کا ایکسپوجر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ کے سی وی میں لینگویجز میں فرینچ کا لفظ آتے ہی آپ کی آؤٹ لک انٹرنیشنل ہو جاتی ہے۔ انگریزی تو آج کل تقریباً سب کو آتی ہے، لیکن کمپنیز ایسے کینڈیڈیٹ کو پریفر کرتی ہیں جو فورن لینگویجز اور کلچرز کے لیے اوپن ہو۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا کلچر سے متعلق ہے۔ تو جو لوگ فرانس وزٹ کر چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ فرانس میں پیرس اور پیرس سے باہر ہسٹری، آرٹ اور کلچر اپنی پیک پر ہے۔ فرانس کو کوئین آف یورپ بلا وجہ نہیں کہا جاتا۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ہے، اور ظاہر ہے فرانس کے کلچر کو سمجھنے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو فرینچ زبان بھی آتی ہو تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہمارا ٹریولنگ سے متعلق ہے۔ ٹریولنگ کے لیے بھی آپ کو فرینچ کا بہت ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ فرانس میں اگر آپ فرینچ تھوڑی بہت بھی بولیں تو فرینچ لوگ آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا کے وہ ممالک جو فرانس کی کالونی رہ چکے ہیں وہاں بھی انگلش سے زیادہ فرینچ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ لوگ آپ کو وہاں زیادہ ویلکم بھی کریں گے اور آپ کو خود بھی کسی اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ ہمارا 5واں پوائنٹ فرانس میں ہائر ایجوکیشن سے متعلق ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن یورپ سے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو فرانس کو ٹاپ ڈیسٹینیشنز میں رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ٹیوشن فی آپ کو پے نہیں کرنی پڑتی۔ جب یونیورسٹی آپ کو سلیکٹ کر لیتی ہے تو گورنمنٹ آف فرانس آپ کی ٹیوشن فی یونیورسٹی کو پے کر دیتی ہے۔ انٹرنیشنل سکولز جیسے بزنس سکولز ہیں ان میں البتہ فی دینی پڑتی ہے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن بہت اچھی ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیز میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے۔
دنیا کے ٹاپ کے بزنس سکولز میں سے کچھ فرانس میں ہیں، جیسے انسیاڈ یا HEC وغیرہ. اس کے علاوہ میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، ٹیلی کام اور ایسی کئی فیلڈز ہیں جن میں فرانس دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. فرینچ زبان کا بیسک سا ڈپلوما آپ پاس کر کے یونیورسٹی کے ایڈمیشن ڈاکیومنٹس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن بہت ایزی ہو جاتا ہے. ایجوکیشن ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ہم بہت ڈیٹیل میں اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے، ڈسکس کریں گے مختلف ایسپیکٹس کو، اور میں آپ کی جو بھی کویسچنز ہوں گے یا کوئی بھی گائیڈنس چاہیے ہوگی تو میں آپ کو اس پر کافی جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں گا. جو ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان، تو فرینچ زبان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ورکنگ اور آفیشیل لینگویج ہے، جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین، نیٹو، انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی، ریڈ کراس، انٹرنیشنل کورٹس. مثال کی بات ہے، نیدرلینڈ میں دی ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی میں جاب دیکھ رہا تھا جس میں فرینچ ریکوائرڈ تھی. باقی جاب ریکوائرمنٹس تو ایزی ہوتی ہیں اور آپ کے اسکل سیٹ سے ریلیونٹ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ فرینچ نہیں جانتے تو آپ آرام سے اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک ایسی چیز جو کہ آپ کو بڑی آسانی سے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ بنا سکتی ہے، تو اس میں میرا خیال ہے آپ کو ایفرٹس جو ہیں وہ لگانی چاہیے تاکہ آپ کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بڑھ سکیں. ساتواں پوائنٹ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے سچ ہونے کا میں گواہ ہوں. آپ کے لیے نہ صرف دنیا کھل جاتی ہے بلکہ آپ کی ہر لحاظ سے گروتھ اپرچونیٹیز کئی گنا بڑھ جاتی ہیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل کینیڈین امیگریشن کرنی ہے، کیبیک کے لیے آپ کو جو ہیں ایڈیشنل پوائنٹس فرینچ لینگویج کے مل جاتے ہیں. آپ بالکل مین سٹریم سے ہٹ کر ایک ڈفرینٹ کیو میں لگ جاتے ہیں جس میں لوگ کم ہوتے ہیں اور آپ کو کافی پریفرنس مل جاتی ہے اور آپ کا کم ٹائم میں جو ہے وہ امیگریشن ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے کئی فوائد ہیں جو کہ آپ کو دنیا میں مختلف جگہوں پر مل سکتے ہیں فرینچ لینگویج جاننے کی وجہ سے. 8th پوائنٹ، فرانسیسی زبان کا سیکھنا آپ کو کچھ دوسری زبانوں کے لیے بیس دے دیتا ہے. جرمینک ٹرائب میں تو انگلش اور جرمن آ جاتی ہیں، لیکن رومانس لینگویجز کے گروپ میں فرینچ کے علاوہ اسپینش، اٹالین، پورچوگیز وغیرہ ہیں جن کا ایٹ لیسٹ پڑھنا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. میں جب اٹلی گیا تھا تو مجھے اٹالین کو پڑھتے ہوئے مطلب کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ دوسری بڑی بات یہ کہ آپ کی انگلش کافی اسٹرانگ ہو جائے گی کیونکہ انگلش کے کافی الفاظ کا اوریجن فرینچ ہے. 9th پوائنٹ، جب آپ تھوڑی فرینچ سیکھ لیں گے تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کتنی خوبصورت اور مترنم زبان ہے. یہ ایک کیپٹیویٹنگ زبان ہے اور کچھ عرصے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ کا ذہن انکانشیسلی فرینچ کے فریزز کی کنسٹرکشن کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں نئے پیٹرنز بنیں گے اور آپ کی مینٹل ریچ کافی ایکسپینڈ ہوگی. 10th اور لاسٹ پوائنٹ، فن ٹو لرن. تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یاد رکھیں، learning language is fun if you take it seriously but not too seriously, and if you work hard but not too hard. لہٰذا ذہن پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، صرف وقت دینا کافی ہے، ریپیٹیشن کافی ہے، پریکٹس کافی ہے. ٹرائی کریں، آہستہ آہستہ ریپیٹ کریں، اس کے تھوڑے دیر بعد پھر آئیں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں. آپ کے تمام بیریئرز خود بخود ہی کراس ہو جائیں گے. آپ فرینچ میرے ساتھ ہی کیوں سیکھیں؟ مین وجہ تو یہ ہے کہ میرا ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. میں نے اپنا ماسٹرز اور PhD فرانس سے کیا ہے، پھر فرانس میں جاب کی، پھر نیچرلائزیشن کا پروسیس فالو کرتے ہوئے فرینچ نیشنلٹی لی. ٹوٹل 11 سال میں نے فرانس میں گزارے. تو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بیسس پہ میں کچھ ٹپس اور ٹیکنیکس شیئر کروں گا. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم ایون یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ PhD کرنے کے کیا فوائد و نقصانات ہیں، ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے کیا کیا جائے، جاب سرچ کیسے کی جائے، کون سی ویب سائٹس اس سلسلے میں اچھی ہیں، نیچرلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو آپ نے کیسے اپروچ کرنا ہے، اس کے کیا رولز ہیں اور اس کو کیسے آپٹیملی اور ایفیشینٹلی فالو کیا جا سکتا ہے. یا اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کی گائیڈنس ہو جائے، کسی کا ویژن کلیئر ہو جائے، لائف ایزی ہو جائے. میں نے PhD کے بعد اپنی فیلڈ بھی چینج کی تھی، تو اس لیے میرا ایکسپیرینس کافی ڈائیورس ہے، اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے سے اگر کسی کو گائیڈ لائن ملتی ہے تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. سو لیٹس اسٹارٹ فرام دا ویری بیسکس. بچوں کی طرح ہم بالکل بیسکس سے اسٹارٹ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بلڈ اپ کریں گے. بیسکس آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ایک اپروچ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جملوں کو شروع میں رٹ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلڈنگ بلاکس کو اچھی طرح سیکھنے کے بعد جملوں کے بنانے کی طرف آنا چاہیے.
تو الفابیٹس کی جو پروننسیشن ہے وہ انگلش کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے لیے کافی ایزی ہو جائے گی. آلموسٹ سیم ہے, تھوڑا سا اینڈنگ میں فرق ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں دونوں کو کمپیریزن شروع میں جو ہے وہ اکٹھے چلاؤں گا اور بعد میں صرف فرینچ والوں جو ہے وہ ایک بار تمام الفابیٹس کو پروناؤنس کروں گا. انگلش اے, فرینچ آ. انگلش بی, فرینچ بے. انگلش سی, فرینچ سے. انگلش ڈی, فرینچ دے. نوٹ کیجیے گا تھوڑا سا لائٹ ہے, ڈی اور دے دونوں میں ہلکا سا فرق ہے. ریپیٹ کرتا ہوں, انگلش ڈی, فرینچ دے. انگلش ای, فرینچ ا. ہلکا سا گول ہے لیکن او نہیں ہے اور تھوڑا سا چل کے ختم ہو جاتا ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, انگلش ای, فرینچ ا. انگلش ایف, فرینچ ایف. انگلش جی, فرینچ جے. اب یہ جو ج کی آواز ہے یہ آپ کو فرینچ میں بہت زیادہ یوز کرنی پڑے گی. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انگلش کا جو ورڈ ہے کیجول, اس میں جو ایس یو کی آواز ہے کیجول, یوول, وہاں سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو شروع میں ہی اس کو آپ ماسٹر کر لیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, انگلش جی, فرینچ جے. انگلش ایچ, فرینچ آش. انگلش آئی, فرینچ ای. انگلش جے, فرینچ جی. انگلش کے, فرینچ کا. انگلش ایل, فرینچ ایل. انگلش ایم, فرینچ ایم. انگلش این, فرینچ این. انگلش او, فرینچ او. انگلش پی, فرینچ پے. انگلش کیو, فرینچ کیو. انگلش آر, فرینچ ایغ. جو ایغ کی پروننسیشن ہے یہ تھوڑا سا فارنرز جو ہیں وہ نارملی انگلش والے آر کو ہی چلاتے ہیں فرانس میں, اور فرینچ لوگوں کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فارنر ہے. اگر آپ نے اس آر کے غ کی آواز کو یوز کیا تو آپ کو بہت اپریشیٹ کیا جائے گا. جو آئیڈینٹیفائی آپ اس کو غلام, جس طرح عربک میں غین ہے, یا غلام کو اگر آپ لکھتے ہیں تو GHULAM, غلام, جو سٹارٹ کا غ ہے وہ آر کی پروننسیشن بنتی ہے جب یہ یوز ہوگا. اور کبھی کبھی یہ فار ایگزامپل ٹی کے بعد یہ اس طرح کی آواز نکالے گا, جو کہ خاکی میں سٹارٹ میں KH کی آواز ہے وہ آر کی کچھ ورڈز میں ہو جائے گی. وہ جب ورڈز آئیں گے تو میں ڈفرینشیٹ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر یہ غین کی بجائے خے کی آواز نکال رہا ہے, غ کی بجائے خ کی. کنٹینیو کرتے ہیں. انگلش ایس, فرینچ ایس. انگلش ٹی, فرینچ تے. تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ٹی سے تے میں. انگلش یو, فرینچ یو. تھوڑا سا فرق ہے, ریپیٹ کرتا ہوں. انگلش یو, فرینچ یو. انگلش وی, فرینچ وے. انگلش ڈبلیو, فرینچ دوبلوے. یہ تھوڑا فرق ہے, انگریز جو ہیں وہ ڈبلیو اس کو کہتے ہیں, جبکہ فرینچ جو ہیں اس کو وی کے کانٹیکسٹ میں لے کے اس کو دوبلوے کہتے ہیں. اسپیلنگ ڈبل کی وہی رہتی ہے DOUBLE, لیکن پروننسیشن جو ہے وہ ڈبل کی دوبل ہے, تو دوبلوے, ڈبلیو انگلش میں, دوبلوے فرینچ میں. انگلش ایکس, فرینچ ایکس. انگلش وائی, فرینچ ایگریک. یہ سب سے ڈفرینٹ ہے. ایگریک کو آپ ذہن میں بٹھانے کے لیے اس کی تھوڑی سپیلنگ ذہن میں رکھ لیں, EEGREC, لیکن اس میں آر جو ہے وہ فرینچ والا آر ہے, غین کی آواز, غ کی آواز نکال رہا ہے. ایگریک, ایگریک, ایگریک. انگلش وائی, فرینچ ایگریک. اور لاسٹلی جو ہے آپ کا زیڈ, وہ زیڈ. فرینچ میں آخر میں ڈی تھوڑا سا ہلکا ہو کے زیڈ.
یہ ہو گیا آپ کے الفابیٹس. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں سب کو فرینچ میں. آ بے سے دے ایف جے آش ای جی کا ایل ایم این او پے کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس ایگریک زیڈ. یہ ہو گیا آپ کے الفابیٹس. ان کو اچھی طرح آپ کو ایز سچ اس کی پروننسیشن کبھی یوز نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ ابھی سے ہی اچھی طرح ان کا ساؤنڈ بٹھا لیں ذہن میں تو آپ کو آگے بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے پروننسیشن. جی ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو کورس کا تعارف پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس کے ذریعے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. کوئی بھی چیز جو کلیئر نہ ہو بتائیے گا، یا جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہو انڈیکیٹ کیجیے. ابھی تک تو میں دوستوں کولیگز وغیرہ کو فرینچ پڑھاتا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میکسیمم سٹینڈرڈائزیشن کی طرف جائے تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ویڈیوز کو ایک دفعہ جسٹ لینے کے لیے لائٹ موڈ میں دیکھیں، دوسری بار دیکھتے ہوئے تھوڑی سی مینٹل ایفرٹس ایگزرٹ کر لیں. لینگویج والے پارٹ کو روک روک کر آرام سے سکون سے دیکھیں، سمجھیں اور میری آواز کے ساتھ ریپیٹ کریں. سننا آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اپنی زبان سے ریپیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زبان کو فرینچ پروننسیشن کا عادی بنانا ہے. ویڈیوز کی میں نمبرنگ کروں گا کیونکہ ہر ویڈیو اپنی پریسیڈنگ ویڈیوز پر ڈیپینڈنٹ ہوگی، اور یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نیٹو اسپیکر کا لیول اچیو کریں. اگر میرے لیے پاسبل ہے تو آپ کے لیے بھی پاسبل ہے. تھوڑی سی ایفرٹ اور ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جو کچھ سیکھیں لیٹ اٹ سنک ان تاکہ اوور برڈن نہ ہو، اور کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کریں. تھینکس اے لاٹ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. بائے فار ناؤ.